بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہف پڑھو، کہف بولو اور کہف لکھو، بہترین مجرب عمل اور بہترین اس کی تدابیر ہے۔ یہ تو ہم نے بہت سنی ہے، ہر بندہ آتے ہی کسی بھی ویڈیو کے اندر کوئی بھی بندہ آپ کہف کے حوالے سے دیکھیں، سورہ کہف کے موضوعات آپ کو اکثر لوگوں کی ویڈیوز نظر آئیں گے، کہف بولو، کہف پڑھو، کہف لکھو، لیکن حدیث پاک کوئی نہیں سناتا۔ لیکن کہف کی اصل حقیقت کیا ہے، اس کی اصل حقدانیت کیا ہے؟ سورہ کہف دجالی فتنوں سے محفوظ کرتی ہے اور اس کی گارنٹی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں۔ یہ نہیں ہم نے دیکھا، ہم نے یہ دیکھا کہ کہف جو ہے کاف ہے فے، اپنی دیواروں پہ لکھ دو شہادت کی انگلی سے، اپنے چوکھٹوں پہ لکھ دو شہادت کی انگلی سے، جہاں درد ہو رہا ہے یہاں درد ہو رہا ہے، یہاں درد ہو رہا ہے یہاں درد ہو رہا ہے، یہاں درد ہو رہا ہے یہاں لکھ دو کہف۔ ہم نے صرف اتنا ہی سمجھا اور لوگوں تک اتنا ہی پیغام پہنچایا، بھائی آپ کو درد ہو رہا ہے، تکلیف ہو رہی ہے، ہر طرح کی پریشانی دور ہو جائے گی، کہف یہاں بھی لکھ لو، یہاں بھی لکھ لو، یہاں بھی لکھ لو، جہاں جہاں درد ہے وہاں کہف لکھ لو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ کہف جو نازل ہوئی وہ اس مقصد کے لیے تھی۔ آپ مجرب عمل تو بتاتے ہیں لیکن آپ حدیث پاک نہیں سناتے۔ میں عملوں کو کوئی انکار نہیں کرتا کہ کوئی ایسا عمل ہوتا نہیں ہوگا، بزرگان دین کی تعلیم سے بہت کچھ منقول ہے، لیکن جہاں آپ سورہ کہف کی یہ برکات بتا رہے ہیں وہاں آپ سورہ کہف کے بارے میں یہ بھی بتائیں کہ اس کی شروع کی 10 آیتیں پڑھنے والا دجالی فتنوں سے محفوظ رہ جاتا ہے۔ اس کی گارنٹی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں۔ حدیث پاک میں ذکر ہے جس نے سورہ کہف کی شروع کی 10 آیتیں حفظ کر لیں وہ دجالی فتنوں سے محفوظ ہو گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کے فتنوں سے اور دجال کے ڈرانے سے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت نوح علیہ السلام تک کی امتوں کو ڈرایا گیا ہے، جبکہ دجال ان کی قوم میں نہیں آنے والا تھا، نہ ہی ان کے ساتھ آنے والا تھا، لیکن اس کے فتنے ہر دور میں اترے ہیں، اور آج نبی اور آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بھی ان فتنوں میں گری ہوئی ہے۔ دجالی فتنے اس قدر ہیں جس میں اگر میں کچھ چیزوں کا نام لوں تو ٹک ٹاک، فیس بک، واٹس ایپ، یوٹیوب اور بے تحاشا فتنوں کی دور کے اندر یہ دور جو ہے نا انسان کی زندگی تباہ کرتا چلا جا رہا ہے۔ تو فتنے تو بہت طرح کے ہیں۔ کیا یہ دجالی فتنہ نہیں کہ عورتیں بے پردگی کے ساتھ اب باہر گھومنے لگیں؟ کیا یہ دجالی فتنہ نہیں کہ مردوں کی آنکھوں سے حیا ختم ہو گئی؟ جو ہے دجالی فتنہ نہیں کہ انسان اپنی زندگی صرف موبائل کے پیچھے اپنی گواتا رہا؟ دجالی فتنے تو بہت سارے ہیں اور بے تحاشا ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کی گارنٹی دی آپ وہ لوگوں کو ضرور بتائیں، تاکہ لوگ اپنے عمل تو کرتے رہیں لیکن ساتھ ساتھ اس بات کو بھی دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے شروع کی سورہ کہف کی 10 آیتیں حفظ کریں وہ دجالی فتنوں سے محفوظ ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کی گارنٹی دے دیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی اپنی امت کے لیے فرماتے ہیں حق فرماتے ہیں، اور جو بھی بتاتے ہیں حق بتاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو حق کے ساتھ اس دنیا پہ بھیجا۔ سورہ کہف کے بارے میں حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے جس نے جمعے کے دن اس پوری سورت کی تلاوت کی، اس جمعے سے لے کے دوسرے جمعے تک کے درمیان میں اس کے لیے نور ہوگی۔ اور ایک واقعہ بھی منقول ہے صحابی سے کہ ایک صحابی رسول سورہ کہف کی تلاوت کر رہے تھے کہ انہوں نے دیکھا کہ آسمان سے لے کے زمین تک ایک نور کی روشنی ان تک پہنچ رہی تھی۔ انہوں نے تلاوت روک دی اور خوف زدہ ہوئے دیکھ کے کہ آخر یہ کیا ماجرا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے اور سارا ماجرا بتایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ روشنی ایک نور تھی جو فرشتے لے کے تمہاری طرف اتر رہے تھے، اگر تم تلاوت کرتے رہتے تو وہ مسلسل تم تک اترتی رہتی۔ اتنی زبردست اور بہترین فضیلتیں ہیں اس کی، کیا ہم نے صرف اتنا ہی سمجھا کہ ہم صرف سورہ کہف کا شروع کا الفاظ کہف لے کے اپنی پوری زندگی کے اندر جو ہے مسائل دور کرتے پھریں گے؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اندر یہ شمار نہیں تھا کہ اس کی شروع کی 10 آیتیں پڑھنے والا دجال کے فتنوں سے محفوظ ہو جائے گا، آخری کی 10 آیتیں پڑھنے والے کے لیے دجالی فتنے اس کا کچھ نہیں بگاڑ پائیں گے؟ سورہ کہف کو پڑھنا، سمجھنا اور تمام تر اس کی وحدانیت کو سمجھنے کی کوشش کرنا یہ ہمارے اوپر فرض ہے۔ ہم قرآن کریم کو پڑھیں، سمجھیں اور اس کو اپنے اندر اتارنے کی کوشش کریں کہ آخر یہ اللہ کا کلام ہم سے کہہ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جس دن آپ لوگوں نے قرآن اس نیت سے پڑھ لیا کہ اللہ تعالیٰ کا قرآن ہم سے کیا کہہ رہا ہے، اس دن آپ کو صرف اتنی برکات حاصل نہیں ہوں گی کہ آپ نے نیکیاں حاصل کر لیں، آپ کو اس کی وحدانیت کے مجرب اور بہترین فضائل بھی آپ کو میسر ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں آپ پہ جب اتریں گی تو اس قدر آپ کا دل شاد ہوگا اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے کہ آپ کو قرآن پاک ایسا لگے گا جیسے وہ آپ سے ہی باتیں کر رہا۔ ترجمے کے ساتھ سورہ کہف کو پڑھیں اور اس کی پھر برکات دیکھیں کیسی حاصل ہوتی ہیں۔ جمعے کے دن خصوصی طور پہ پڑھیں کیونکہ حدیث پاک میں جمعے کے دن پڑھنے کا حکم آیا ہے۔ سورہ کہف کو اور کہف کے الفاظ کو یہ بہترین مجرب عملیات کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اتاری ہیں، اور اللہ تعالیٰ تو قرآن مجید تو ایک معجزہ بنا کے ہی ہمارے لیے پیش کیا ہے۔ پہلے جب پیغمبران دین آتے تھے تو وہ اپنے ساتھ معجزات لاتے تھے،
لیکن جب نبی آخر الزماں آئے تو انہوں نے بے شمار معجزات بھی دکھائے، اور اللہ تعالیٰ نے ایک بہترین معجزہ قیامت تک کے لیے قرآن پاک نازل فرما دیا، جس کی وحدانیت اور بہترین مجرب معجزات انسانیت پوری قیامت تک دیکھتی رہے گی، اور اللہ تعالیٰ دکھاتا رہے گا۔ قرآن پاک پڑھنا شفا ہے، قرآن پاک مومنوں کے لیے راہ نجات ہے، قرآن پاک لوگوں کے لیے رحمت ہے، قرآن پاک لوگوں کے لیے برکت ہے۔ کلام پاک اللہ کا کلام ہے، کوئی عام بندے کا کلام نہیں ہے، وہ اس رب کا کلام ہے۔ سورہ کہف کو پورا پڑھیں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں، اور اس کی شروع کی 10 آیت تلاوت کریں، دجالی فتنوں سے انشاءاللہ محفوظ ہو جائیں گے۔ اور سورہ کہف کے بارے میں حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جس نے سورہ کہف اس طرح پڑھی جس طرح وہ نازل ہوئی تو یہ قیامت کے دن اس شخص کے لیے نور ہوگی، اور جس جگہ وہ رہ کے پڑھتا تھا اس جگہ سے لے کے مکہ مکرمہ تک وہ نور ہوگی۔ اب بندہ انڈیا میں رہتا ہو، پاکستان میں رہتا ہو، بنگلہ دیش میں رہتا ہو، جہاں بھی رہ کر یہ پڑھتا ہو، اس کے لیے وہاں سے مکہ تک کے لیے اس کے لیے نور ہو جائے گی۔ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ تشریف فرما تھے کہ انہوں نے قیامت کی نشانیاں بتانا شروع کری، حتیٰ کہ ظہر ہو گئی، پھر ظہر کی نماز پڑھی گئی، پھر منبر پہ تشریف فرما ہوئے، پھر قیامت کی نشانیاں بتانا شروع کریں کہ حتیٰ کہ عصر ہو گئی، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کی، پھر قیامت کی نشانیاں بتانا شروع کریں حتیٰ کہ مغرب ہو گئی، اور اس حد تک کہ عشاء تک وہ لے گئے، اور قیامت کی نشانیاں بتاتے ہی رہے کہ اصحابہ کرام میں اس قدر خوف پیدا ہو گیا کہ اصحابہ کرام اس طرح کہتے ہیں کہ اگر ہم کسی ڈالی کے پاس سے بھی گزرتے تھے تو ہمیں ڈر لگتا تھا دجالی فتنوں کی وجہ سے، اور دجال کے قہر کی وجہ سے وہ کس طرح آ کے لوگوں کے اوپر غالب ہوگا اور کس طریقے سے لوگوں کو گمراہ کرے گا۔ دجال سے اور دجالی فتنوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے اور ہماری دنیا اور آخرت سنوارے، اور ہمیں بہترین مجرب عملیات کے ساتھ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو صحیح حقانیت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کسی بھی قسم کا استخارہ معلوم کرنا چاہتے ہیں انٹر کے آفیشیل نمبر پہ رابطہ کر کے آپ استخارہ اپنا معلوم کر سکتے ہیں، اور دعا میں نام شامل کرانا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں جا کے اپنا نام لکھیں، انشاءاللہ آپ کا دعا میں نام بھی شامل کر لیا جائے گا۔ کسی بھی مسئلے کے حوالے سے جاننا چاہتے ہوں تو اس کا جواب بھی واٹس ایپ پہ مل جائے گا۔ تو دعاؤں میں روحانی بھائی اور میری ٹیم کو ضرور یاد رکھیے گا۔ آپ کا روحانی بھائی محمد فائز شیخ مصطفی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔